یوکے میں اسکول کا پہلا دن ہے تو ہم کیا کریں. ہمارے یہاں تو بھائی بچہ اگر روز صبح اٹھ کے روئے کسی ٹیچر کی دہشت کی وجہ سے تو اکثر تو ایک پوائنٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں شاید بابا کے پاس لے جاؤ اس کے اوپر ننگی چڑیل کے سائے ہیں. ابے بھائی بات یہ جس کو لے کے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. علیزہ کا ہے آج اسکول کا پہلا دن. اب آپ لوگ کہیں گے آپ کی بیٹی کا یوکے میں اسکول کا پہلا دن ہے تو ہم کیا کریں. کہانی کچھ اس طرح سے جب میں یوکے میں پہلی دفعہ آیا تھا سالوں پہلے تو یہاں کے بچے اتنے نڈر تھے, اتنے کانفیڈنٹ تھے, اور پھر ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ بھی ایسے ہی تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جو پرسنالٹی گرو کر رہی ہوتی ہے کانفیڈنس کے ساتھ وہ دکھتی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ بچے اتنے نڈر, سوال پوچھنا, جتنا بھی ایج ڈفرینس ہو تمیز کے دائرے میں ہی, جو بدتمیز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں لیکن جو تمیز دار ہیں وہ ایسے کیسے سوال پوچھ لیتے ہیں, جو بھی ان کی کیوریوسٹی ہے وہ دبائی نہیں جاتی, اور وہ کیسے اتنا کانفیڈنٹ ہے اور اتنے بولڈلی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا بچپن تھوڑا ڈفرینٹ تھا, ہم ذرا سے کہ بھائی یہ بڑے ہیں ان سے پوچھیں گے تو شاید ڈانٹ پڑ جائے گی, اگر ان سے یہ پوچھ لیا یا کسی سے یہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہ ڈر والا ایک سسٹم ہوتا تھا نا ہمارے ذہن میں, اور تھوڑا بہت چلو دیکھ کے سمجھ آتا تھا کہ نظام ڈفرینٹ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو ہے نا پزل وہ مکمل نہیں تھی. یہاں عمر گزری, ظاہر ہے اب گزر رہی ہے, خود اپنے بچے ہوئے. علیزہ کا آج فرسٹ ڈے ہے تو پتہ کچھ ایسا چلا جو میں نے خود دیکھا, وہ کہانی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایسی کون سی چیز مجھے لگی جس کا آج مجھے جواب مل گیا ہے. السلام علیکم, شاہ رخ ان فریم میں بہت بہت خوش آمدید. دھوپ تھوڑی آج زیادہ ہے, خوش نصیبی ہماری کہ تھوڑا وٹامن ڈی مل جائے گا یہاں رہتے ہوئے. تو ہوا کچھ یوں کہ علیزہ کی جب نرسری ختم ہو گیا, اب اسکول کا ڈے قریب آ رہا تھا, تو علیزہ نے کچھ اپنے ایموشنز ہم سے شیئر کیے. ظاہر ہے انزائٹی اینڈ فیئر ہوتا ہے ہر بچے میں, ہر انسان میں, اپنی ایج کے حساب سے اس کے لیے ایک بگ جمپ ہے. تو ہم بھی گھر میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اٹس اوکے بیٹا, آپ کے فرینڈز نئے بن جائیں گے, آپ کو جو بھی فیل ہو رہا ہے اٹس نارمل, کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. تو ابھی یہ بات چلی رہی تھی تو 2 دن پہلے اسکول اسٹارٹ ہونے سے وائف نے مجھے بتایا کہ بھائی علیزہ کے اسکول سے نا ٹیچرز آئیں گی 2. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں وہ آ کے نا ملتی ہیں, یہاں پہ یہ نظام ہوتا ہے کہ اسکول شروع ہونے سے پہلے بچوں سے آ کے نا ملا جاتا ہے, ٹیچر آتی ہیں, ان سے سوالات پوچھتی ہیں, ان کے بارے میں جانتی ہیں. تو اب جب مجھے یہ مطلب اتنے سال رہنے کے بعد بھی جب وائف نے اس طرح سے بتایا نا تو مجھے لگا کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے ادھر. تو میری تو ایک دم آنکھیں باہر آ گئیں کہ ہیں. تو پھر میں نے سوچا وہی ہوگا, ٹیچرز آئیں گی اور بس ان کے جو چشمہ وشمہ لگا ہوگا, وہ دھاگا لٹک رہا ہوگا, نتھنے ان کے اوپر ہوں گے کہ جی. لیکن جب وہ ٹیچرز آئی ہیں تو ایک تو وہ ایسے گھر میں آئیں, ایسا لگا کہ شاید ہماری فیملی کو وہ پتہ نہیں صدیوں سے جانتی ہیں, جنم کا رشتہ والا سین لگا مجھے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے علیزہ سے انٹریکٹ کیا, علیزہ سے جتنے پولائٹ ہو کے انہوں نے بات کی ہے, ریلیکس ہو کے, کہ علیزہ سے سب سے پہلے پوچھا علیزہ کو کیا پسند ہے, علیزہ کیسا فیل کر رہی ہے, علیزہ کو کس بات کو لے کے کنسرن ہے. علیزہ نے اپنا جو پسند بتائی وہ بتائی, آرٹس اینڈ کرافٹس میں علیزہ کو زیادہ انٹرسٹ ہے. تو جس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی علیزہ آپ کے لیے ہم پہلے دن نا ایک الگ سیکشن بنائیں گے آرٹس اینڈ کرافٹ کے لیے, جہاں علیزہ بیٹھ کے پھر یہ آرٹس اینڈ کرافٹ کر سکتی ہیں. اچھا ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ ابھی تک میرا برین جو ہے نا شوق موڈ میں گیا ہوا تھا کہ بھائی یہ 1.5 فٹ کی بچی کے لیے اتنی عزت, اتنا ٹائم. اچھا یہ بات یاد رکھنے کی, یہ گورنمنٹ اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی خاص ہماری بچی کو عزت مل رہی تھی ایسی. بھائی یہ جو گورنمنٹ اسکول ہے یہاں یہی نظام ہے, چاہے آپ امیر ہیں, غریب ہیں, اپر کلاس, فلانا, مڈل کلاس, دھماکہ, یہ سب کوئی ڈرامہ نہیں ہے. اب ہمارے گورنمنٹ اسکول میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں وہاں, تو بتائیں آپ, اللہ معاف کرے یار. ایسے میں دماغ میرا ایسے اپنے بچپن میں چلا گیا کہ ہمارے یہاں تو بھائی بچہ اگر روز صبح اٹھ کے روئے کسی ٹیچر کی دہشت کی وجہ سے تو اکثر تو ایک پوائنٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں شاید بابا کے پاس لے جاؤ اس کے اوپر ننگی چڑیل کے سائے ہیں. ابے بھائی یہ ہمارے یہاں مینٹیلٹی ہے, اور یا تو کچھ جس کو دماغی مسئلہ ہے یا کچھ ہے, یہ نہیں کہ اس کو ریلیکس فیل کروائیں. تو ہم تو اپنی بیگم کو سائڈ میں لے کے یہ بیٹھ گئے کہ یار یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا, اس کا جواب ہمیں کون دے گا. ہمارے ساتھ اتنی ناانصافیاں کیوں ہوئیں کہ ہمیں یہی ٹینشن رہتی تھی کہ آج اگر یہ کام نہیں ہوا تو سر ذیشان جو ہے نا چیئر بنائیں گے یوں, اور چیئر بناتے تھے اور ایسے بٹھا کے آدھا ہاتھ کے اوپر کتابیں رکھ دیتے تھے تاکہ اور اذیت ملے. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا ٹیچرز کا ایسے پرسنلی آنا, تو اس بچے کا جو پریشر بلٹ ہو رہا تھا وہ کتنا ریلیز ہوا ہوگا, اور وہ ہوا. علیزہ اتنا خوش تھی, بالکل ڈفرینٹ تھی. علیزہ پہلے دن الحمدللہ اچھے سے گئی, اس نے زیادہ اتنا کوئی گھبراہٹ شو نہیں کی, نہ زیادہ روئی کہ میں کیوں جا رہی ہوں یا وغیرہ وغیرہ, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو جب ہم علیزہ کو پک کرنے پہنچے تو ایک اور چیز دیکھی
کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ میں آپ کو ایک شارٹ دکھاتا ہوں, میں نے بڑی مشکل سے ایک لیا کیونکہ وہاں بچے وغیرہ نہیں تھے, اسکول کا معاملہ ہے, بچوں کا معاملہ ہے, تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. ریکارڈنگ اتنی اسٹریٹ فارورڈ الاؤڈ نہیں ہوتی ہے. صرف کتابوں کی حد تک نہیں, یہ بچوں کو روڈ ورکس کو لے کے, آئی ووڈ سے کہ ڈرائیونگ کے رولس کو لے کے جس طرح سے انہوں نے سائنس لگائے ہوئے ہیں, تھوڑا سا بتایا ہے بچپن سے ہی, تاکہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا ایک ریئل لائف جو اسکل ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بھی تھوڑا انٹروڈیوس کروانا, سمجھانا. صرف یہی نہیں کتابوں میں لگا دیں. تو پہلے میں نے آرٹس اینڈ کرافٹ کی بات کی, اب یہ. تو آپ طریقہ دیکھیں کہ بچوں کو ایک ریئل ورلڈ شروع سے ہی آرام سے بیبی اسٹیپ لے لے کے, یہ نہیں کہ بس پھینک دیا. ہماری مس شناز ہوتی تھی, اللہ رکھے, وہ تو بھائی ایسے چمبے کراتی تھی نا, اگر اردو کا ہوم ورک نہیں ہوتا تھا, چمبے گھوسے تھپڑے. ہم اپنی بیگم سے اس عمر میں یہ غم شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, تو اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے. صبح جاتے تھے نا جب ہم اسکول, تو اسمبلی کے وقت یہی سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے. ایک اور سر تھے سر حامد, ان کا ہوتا تھا ڈنڈا, کہ یار سر حامد آئے نہیں, مطلب یہی ٹینشن رہتی تھی کہ آج یہ جو ہے یہ سر آئے ہیں یا نہیں, ورنہ چترول ہوگی. بھائی رسپیکٹ الگ, بہت کچھ سیکھا ہے. جہاں جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, جس طرح سے پہنچے اپنے اسکولز اور ٹیچرس کی وجہ سے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں وہاں رہ کے ابیوز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہی جب نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو وہی سوسائٹی کا حصہ بنتی ہیں. جب ان میں ایگریشن ہوگی یا ان کو دبایا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے دماغی مسائل میں ریلیز ہوں گی, وہ پھر دکھتی ہیں معاشرے میں ہمیں. ابھی کینیڈا کا جیسے ایک خبر آئی تھی کہ وہاں اسٹوڈنٹ گئے تھے, آئی تھنک, یا امیگریشن کا جو بھی ویزا پہ گئے تھے, اس لڑکے نے, یار کسی نے, ینگ لڑکے نے خودکشی کر لی. اب کیونکہ ہمیں نہیں پتا, میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہی اگر وہ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا اس کے پاس انف ہیلپ تھی یا وہ کسی سے بات کر پایا یا نہیں کر پایا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, کچھ لوگوں سے جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں شاید وہ آپ کی دل کی بات سنیں گے, بلکہ الٹا آپ سے یہ کہا جاتا ہے, بہت سے کچھ لوگوں سے جواب ملتا ہے, یار تمہاری عمر میں یہ تو ٹینشنیں ہونی نہیں چاہیے, یا تمہیں کیا مسئلے ہیں یار وہاں تو, اور خاص کر ادھر کیا مسئلے ہیں. تو اس لیے پھر بندہ نا اندر ہی دباتا ہے اپنے جو بھی ایموشنس ہیں. تو نہ بچپن میں یہ ہمیں ماحول ملتا ہے, نہ جوانی میں, پھر اس کے ایسے رزلٹ نکلتے ہیں. ابھی پاکستان سے ریلیٹڈ نیوز فیڈز میں میری آ رہا تھا فیس بک پہ کہ بھائی وہاں پہ پتہ نہیں پولیس والے تھے یا جو بھی کسی بھی ادارے کے لوگ تھے, کوئی بات ہوئی تو ایک بوڑھے آدمی کو یار اتنا مارا, اس کا کرتا پھاڑ دیا. اب یہ کیا ہے, یہ ایگریشن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں ہے عزت کا نظام, وہ بس راؤنڈ اینڈ راؤنڈ سب گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. جس کو جہاں موقع ملتا ہے اس کی کھال اتار دیتا ہے, جس کو جہاں دل چاہتا ہے, اگر پاورفل بندہ ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی ادارے کا بندہ ہے, کہیں بھی اتر کے کسی کی بھی ایسی تیسی کر سکتا ہے. تو یہ نظام ہے بھائی, بے عزتی کا, سیلف رسپیکٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, عزت دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو عزت ملتی بھی نہیں ہے ہمیں. تو آپ لوگوں سے یہ سب باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یار پیسہ, گاڑی, پاؤنڈ, ڈالر کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے جو لوگ شاید یہاں سے موو کرتے ہیں اپنے ملکوں سے بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے, عزت کے لیے, رسپیکٹ کے لیے, ایکوالٹی کے لیے. اور اس لیے میں یہ سٹوری زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو, خاص طور پہ جو اس وقت ملک چھوڑ کے مجبوراً جا رہے ہیں انتہائی دکھ کے ساتھ, اپنے ماں باپ سے دور, فیملی سے دور, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی فیملی کو, آنے والی نسل کو کس طرح سے رسپیکٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے چیلنجز بھی ہوتے ہیں, بہت سے مسئلے مسائل ہیں, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہے نظام ادھر کا. میں نے پہلے بھی کہا, یہ گورنمنٹ اسکول کی یہ توجہ دی جا رہی ہے آپ کے بچوں کو, آپ کا ٹیکس کا پیسہ اس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, کس طرح خرچ ہو رہا ہے, آپ پہ ہی وہ خرچ ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے آج کا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو یو کے سے ریلیٹڈ اور مزید انفارمیٹیو بلاگ سے آگاہ کرتے رہوں. تو بھائی کا چینل ضرور لائک کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں ہر دفعہ آپ لوگ یہ کہیں جب بھی آپ کو کوئی یو کے کی انفارمیشن دے کہ بھائی کا چینل شاہ رخ ان فریم ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.